امتی امتی کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہیں اللہ کا دیدار کرنے گئے، کعبہ کو حسین کی منزلوں پر اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام میری ساری امت پر۔ نہیں قبر میں گئے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کان لگایا، نبی پاک امتی امتی کی آواز آ رہی تھی۔ ہوگا کوئی اتنا چاہنے والا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے امت مشکل میں پڑتی ہے، اس کی تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے۔ تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا ہے۔ آج بھی امتیوں کے اعمال میرے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، اب خوش ہوتے ہیں، برے اعمالوں پر آج بھی توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے نبی سے زیادہ چاہنے والا، میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نہیں دنیا میں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، والدین محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اولاد محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی کوئی محبت کرنے والا ہو، قبر میں ساتھ جائے گا؟ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے نبی وہاں بھی اپنے امتی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ دو سوال، اللہ چاہتا تو یہ دو سوالوں پر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ نہیں فرشتہ اشارہ کرے گا، وہ نبی پاک کو دیکھ رہا ہوگا، فرشتہ کہے گا اس مرد کامل کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ماضی کا صیغہ، جو کچھ دنیا میں کہتا ہوگا، جو دنیا میں نبی پاک کے لیے عقائد نظریات رکھتا ہوگا، ماضی کا صیغہ ہے، تو نبی کے لیے کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ علماء نے لکھا جیسے نظریات، جیسے خیالات وہ دنیا میں نبی کے لیے رکھتا ہوگا، خدا کی قسم اس کے منہ سے جاری ہو جائیں گے۔ اگر غلط عقیدے رکھتا ہوگا، اگر کہتا ہوگا مر کے مٹی میں مل گئے، ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ناجائز ہے، نبی کا میلاد منانے پر حرام بدعت کہتا ہوگا، خدا کی قسم نبی کو پہچان نہیں سکے گا۔ اور جو محبت والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ والے نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کب موت آئے اور کب نبی کا دیدار ہو، کب موت آئے اور کب نبی کا دیدار ہو۔ ان کو موت نبی سے ملانے والی ہوتی ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے نبی قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہیں قیامت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک کی ضرورت قیامت میں بھی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی ہوگی۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ حدیث میں موجود ہے۔ لوگ کہیں گے کم سے کم حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، کم سے کم حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، پتہ چل جائے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ کہیں گے چلو سب جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ بڑے غضب میں ہے، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ کہیں گے اللہ بڑے غضب میں ہے، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، یہ لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے جمع ہو کر ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی آج وسیلہ بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو رب سے ہم کلام ہو سکتی ہے، جو رب سے بات کر سکتی ہے، جو رب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ وہ آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب لوگ جمع ہو کر نبی پاک کے پاس آئیں گے، نبی پاک فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوئی تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہیں گے غیر کے پاس جاؤ۔ میرے نبی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے، یہ حافظ قرآن کی شفاعت مانتے ہیں، حاجی کی شفاعت مانتے ہیں، علماء کی شفاعت مانتے ہیں۔ نہیں، 2 دن کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ مر جائے، وہ کل قیامت میں اللہ سے لڑے گا یا اللہ میرے والدین کو جنت میں بھیج۔ حدیث میں موجود ہے، یہ اس کی شفاعت بھی مانتے ہیں۔ انکار کرنے پر آئے نا تو نبی کی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ سب کی شفاعت مانتے ہیں، بندہ انکار کرنے پر آئے تو نبی کی شفاعت کا۔ اس لیے میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا میری شفاعت حق ہے پر اس کے لیے جو مانتا ہے، میری شفاعت اس کے لیے جو مانتا ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کے لیے میری کوئی شفاعت نہیں ہے۔ تو شفاعت اسی کو ملے گی جو نبی کو مانتا ہے۔ یہ قیامت کا